ساہ نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر اسلام بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی کے لیے میرے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت میں توجہ کے ساتھ سننے میں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام، قولا من رب رحيم، قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی شو چنا تمہارے لیے چنی شو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے چنی شو چنا تمہارے لیے چنی شو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا داغن میں زوبم تمہارے لیے بغل میں جا تمہارے لیے داغن میں زوبم تمہارے لیے بغل میں جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں ہمارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے اٹھا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے اٹھا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا قربا جانے جانا
شمار لیے زمین و فلک سیما کو سمجھ زمین و فلک سیما کو سمجھ میں زندہ نشان شمار لیے اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا اور جینا میں چمن چمن میں سمن میں پابل پابل میں دولن جینا میں چمن چمن سمن سمن میں پابل پابل میں دولن سزائے زہر سے سزائے زہر سے سزائے زہر سے امن و امان تمہارے لیے سزائے زہر سے سزائے زہر سے امن و امان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا اشارے سے چیر چیرا چھپے ہوئے خور کو پھیرے پھیرا اشارے سے چیر چیرا چھپے ہوئے خور کو پھیرے پھیرا آئے ہوئے دل کو عصر کیا آئے ہوئے دل کو عصر کیا آئے ہوئے دل کو عصر کیا تب تب تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا آئے ہوئے دل کو عصر کیا تب تب تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے لیکن ہو پھلے صبا وہ چلے صبا وہ چلے صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے لیکن ہو پھلے لیوا کے تلے سنا سے کھولے لیوا کے والے سنا سے کھولے رضا رضو قصو تمہارے لیے لیوا کے والے سنا میں کھولے لیوا کے والے لیوا کے والے سنا سے کھولے رضا رضو قصو تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے
قربان جانے جانے تیرے قربان جانے جانا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب سے صف محشر میں للکار دیا کو سب نے صف محشر میں للکار دیا کسوں کے تیری دعائی ہے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے یوں تو سب
رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، ایک بزرگ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو آبادی اور لوگوں سے الگ تھلگ جنگل میں مصروف عبادت دیکھا۔ میں نے اس نوجوان کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، تم ایسی ویران جگہ میں ہو جہاں تمہارا کوئی مددگار ہے نہ رفیق۔ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ میرے رب عز و جل کی قسم، میرا مددگار بھی ہے اور میرا رفیق بھی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ مددگار اور رفیق کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ اپنی عزت کے ساتھ میرے اوپر، اپنے علم اور حکمت سے میرے ساتھ، اپنی ہدایت کے ساتھ میرے سامنے، اپنی نعمت کے ساتھ میرے دائیں اور اپنی عظمت کے ساتھ میرے بائیں ہے۔ ایسی باتیں سن کر میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے اپنی صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی رفاقت، یعنی آپ کا میرے ساتھ رہنا، یہ مجھے عبادت سے غافل کر دے گی اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کو اس جگہ وحشت نہیں ہوتی، خوف نہیں ہوتا؟ اس نے جواب دیا کہ جس کا حبیب اور انیس اللہ رب العزت ہو، اسے کیوں کر وحشت ہوگی؟ اس نے پھر مجھے جواب دیا کہ جس کا حبیب اور انیس مطلب مددگار، حبیب مطلب دوست، رب العزت ہو تو پھر اسے وحشت کس چیز کی، خوف کس چیز کا؟ میں نے پوچھا کہ جنگل میں ہو، عبادت میں مصروف رہتے ہو، کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ جواب دیا، اپنے لطف و کرم سے رب العزت نے جب ماں کے تاریک پیٹ میں بھی مجھے غذا دی تو کیا اب وہ میری کفالت نہیں فرمائے گا؟ میرے لیے اس کے پاس مقرر رزق ہے اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کس وقت مجھے رزق ملے گا یہ وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائے، تو اس نے یوں دعا دی کہ اللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور دل کو اپنے خوف سے بھر دے، اور آپ کو ان لوگوں میں سے نہ بنائی جو اس کے غیر میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے قریب ہو کر عرض کیا کہ اے میرے بھائی، آپ سے دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ آپ سے دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ خواہش مند تھے دوبارہ ملاقات کے۔ تو مسکرا کر کہنے لگا، وہ نوجوان نے کہا کہ آج کے بعد دنیا میں تو آپ سے ملاقات نہ ہوگی، ہاں بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے، تو اگر آپ نے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو دیدار الہی کرنے والوں میں مجھے تلاش کیجئے گا۔ میں نے پوچھا، بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا
کہ آپ نے یہ کہاں سے جان لیا؟ جواب دیا اس نوجوان نے، اس عزت کی قسم اسی کی طرف سے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں کو حرام کردہ چیزوں سے اور اپنے نفس کو خواہشات کے حصول سے باز رکھا، اور تاریک راتوں میں اس کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کی، پس اس کے بدلے وہ مجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا اور اس کے بعد کبھی اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت ایک سبق رکھتی ہے ہمارے لیے، بہت بڑا ایک اس میں سبق ہے، لیسن ہے کہ نوجوان کی عبادت، نوجوان کی عبادت یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ کیا مزید آپ فرماتے ہیں کہ جوانی یہ کھیل کود میں گوا کر بڑھاپے میں جبکہ اعضاء بیکار ہو جائیں، کثرت عبادت کی خواہش کرنا یہ بے وقوفی ہے، اور جو عمل کرنا ہے یہ جوانی میں کر لو کہ جوان نیک آدمی جو ہوتا ہے، نیک جوان جو ہوتا ہے اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا خوب فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے، عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ ریاضت یہی جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، نوری جوان تم ہو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا کہ جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، عمر، لائف کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی یہ کن کاموں میں صرف کی۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ ہماری پوری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ 5 باتیں بڑی بنیادی باتیں ہیں، بڑی بیسک یہ چیز ہے۔ اور اس میں پہلی بات، عمر کن کاموں میں گزاری۔ ظاہر عمر میں جوانی بھی ہے، بچپنا بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، ادھیڑ عمر بھی ہے، یہ ساری سائیکل ہے، تب جا کر ایک عمر بنتی ہے، ایک زندگی بنتی ہے۔ فرمایا گیا کہ عمر کن کاموں میں گزاری، اور پھر جوانی کہاں صرف کی، کہاں اپنی جوانی کو کہاں استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا ایک جگہ پر کہ جوانی میں عبادت کرنے والے کی مثال ایسی ہے، جو بندہ جوانی میں عبادت کرے اس کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کو تمام انبیاء پر ہے۔ نبیوں میں افضل مرتبہ مرسلین کا ہوتا ہے، تو ان کو جس طرح تمام انبیاء پر فضیلت مرسلین کو ہوتی ہے، ویسے ہی جوانی میں عبادت کرنے والے کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کی عیش و عشرت کو چھوڑ دیا
اور جوانی میں اللہ رب العزت کی اطاعت کی تو اللہ رب العزت اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا، فرمایا گیا بے شک اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو عبادت میں صرف کیا. اور اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے. ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا بے شک اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کر دیا ہو. اللہ اکبر. میٹھے اسلامی بھائیو، جوانی کے قدر دانوں پر اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل، اس کا انعام کیسا کہ انہیں محبوب بندوں میں رب شامل فرما لیتا ہے. اگر جو نوجوان ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو بات اس وقت سن رہے ہیں، اگر ہم بھی اپنے بڑھاپے میں سکون والی زندگی چاہتے ہیں، اپنے بڑھاپے میں اگر ہم اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس جوانی کی نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کی طرف ہمیں مائل کرنا پڑے گا. اگرچہ دشوار ہے، مشکل ہے، کیونکہ جوانی ہوتی ہے، نوجوان ہوتا ہے، خواہشات بڑی لمبی ہوتی ہیں، بڑی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے کیا کچھ کر جانا ہے. مگر میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کا بھروسہ نہیں. کیا یہ کوئی ہم پیدا ہوئے، ہمارے پاس یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم بڑھاپے تک جی پائیں گے نا. بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر 10-12 سال کے نوجوانوں کا بھی انتقال ہوتا ہے، جو ینگسٹرز ہونے والے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز کا انتقال ہو جاتا ہے. نوجوان 25 سال 30 سال والے جوانوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، 40-50 سال والوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اتنا ہم جئیں گے. اور ہم میں سے کسی کے پاس بھی اس بات کی کوئی معلومات، کوئی انفارمیشن نہیں کہ میری زندگی کتنی ہے، مجھے کتنا دنیا میں رہنا ہے. میں پیدا تو ہو گیا مگر میں نے رہنا کتنا ہے دنیا میں، یہ کسی کے پاس بھی کوئی معلومات نہیں ہے. ایک لمحے کا بھی میٹھے اسلامی بھائیوں بھروسہ نہیں. ہم دنیا میں آ گئے، جانا ضرور ہے، یہ کنفرم ہے. ہاں، یہ انفارمیشن نہیں کہ کب جانا ہے، مگر یہ کنفرمیشن ضرور ہم سب کے پاس ہے کہ ہم سب نے جانا ہے اور ایک دن جانا ہے، اسی دنیا سے جانا ہے. نوجوانی میں بھی جا سکتے ہیں، بڑھاپے میں بھی جا سکتے ہیں. بس میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہمیں بس اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی عبادت میں لگ جانا چاہیے. اور ہمیں یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بس رب نے جو فرمایا، اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں اس پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، شب و روز گزارنے کے لیے، چاہے وہ ینگسٹرز ہوں، نوجوان ہمارے اسلامی بھائی ہوں، بڑھاپے کو پہنچنے والے اسلامی بھائی ہوں، جو بھی ہوں، ہر ایک کے لیے الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے زندگی گزارنے کا ایک نسخہ ہم سب کو عطا فرمایا، اور وہ یہ ہے 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے. اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال، مدنی منع ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے 40 نیک اعمال، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہیں، ان کے لیے 92 نیک اعمال. یہ ہر ایک کے لیے الگ یہ الحمدللہ تراکیب ہے. نیک بننے کا نسخہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی نیک بن جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بس نیکیوں والے ماحول میں اپنی زندگی گزاریں، ہمیں اپنے شب و روز اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کرتے ہوئے گزارنا ہے، تو نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی کو اپنا لیجئے. 72 نیک اعمال یہ کیا ہیں، کہاں سے ملیں گے؟ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، یہاں پر سے بھی آپ کو اس کا رسالہ مل جائے گا. کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی برانچ سے آپ کو اس کا رسالہ مل جائے گا. بلکہ اگر آپ موبائل یوزر ہیں، اسمارٹ فون یوزر ہیں، تو اینڈرائڈ کی بھی اپلیکیشن ہے، iOS پر بھی اپلیکیشن ہے، نیک اعمال کے نام سے اپلیکیشن موجود ہے. اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں لکھا ہوا ہے سارا الحمدللہ زندگی کیسے گزارنی ہے، شب و روز کیسے گزارنا ہے، سب اس میں لکھا ہے.
اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی زندگی نیک اعمال کے مطابق گزارنے کی اللہ عز و جل توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ دعوت اسلامی کا ایک جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی مقصد دیا نا، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس مدنی مقصد کا جو پہلا حصہ ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ یہ نیک اعمال پر عمل ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح یہ مدنی قافلوں کے ذریعے ممکن ہے۔ جو نوجوان ہیں اپنی نوجوانی یہ عبادت میں گزاریں، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، پھر بڑھاپے کے اندر ہمت، طاقت، بیماریاں، پریشانیاں، عجیب معاملات، ابھی جوان ہیں، ہمت ہے، طاقت ہے، جذبہ ہے، تو میں تو عرض کروں گا کہ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ یہ مدنی قافلہ ہماری زندگی کو سنوار دیتا ہے، یہ مدنی قافلے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، 30 دن کے مدنی قافلے الحمدللہ سفر کرتے ہیں، 1 ماہ کے مدنی قافلے، 12 ماہ کے مدنی قافلے، 3 دن کے مدنی قافلے، 12 دن کے مدنی قافلے الحمدللہ سفر کرتے ہیں۔ آئیے، اگر اب تک سفر نہیں کیا نا تو ایک بار کر لیجئے۔ جو چیز ہم نے کبھی چکی ہی نہیں تو ہمیں اس کا ٹیسٹ کیسے پتہ لگے گا؟ تو ایک بار جب جائیں گے مدنی قافلوں میں، سیکھیں گے، گزاریں گے ٹائم، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو نیک اعمال پر زندگی گزارنے، نیک اعمال پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اس بارے میں فرمائیں کہ غیر محرم سے بھائی بہن کا رشتہ بنانا یہ کیسا؟ یعنی دیکھیں کہ غیر محرم سے جو ہے نا وہ بھائی بہن کا جو رشتہ جو ہے نا یہ ویسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ویسے قرآن پاک نے جو ہے نا ارشاد فرما دیا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مسلمان جو ہے نا یہ بھائی بھائی ہیں۔ تو یوں مسلمان عورت مسلمان مرد کی بہن ہے، مسلمان مرد مسلمان عورت کا بھائی ہے، یہ تو سارے مسلمان بھائی بہن ہیں، تو لہٰذا یہ نیا رشتہ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اب اگر جیسے کوئی لے پالک بچہ لیتا ہے، جو بھی کہتا ہے بھائی بہن منہ بولے رشتے دار بن بھی جاتے ہیں، تب یاد رکھا جائے کہ شرعی طور پہ پردہ نافذ رہے گا۔ اب اگر خدا نخواستہ شرعی طور پہ پردہ نافذ نہ کیا اور یوں بھائی بہن یوں آپس میں ملتے رہے تو پھر بعض جو ہے نا مسائل خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل ہمیں جو ہے نا یہ بچنا چاہیے اس طرح کے معاملات سے، اس طرح کے معاملات نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ بس ذہن بنا لیں کہ ہر وہ لڑکا اور لڑکی جن کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے تو یہ آپس میں غیر محرم ہے، لہذا یہ لاکھ اپنے آپ کو منہ بولا بھائی بہن کے لیں کچھ بھی ہو، شریعت نے ان کا پردہ نافذ کر دیا ہے، یہ پردہ رہے گا۔ البتہ انہوں نے نکاح کر لیا تو یہ پردہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ لڑکا اور لڑکی کہ جس کا شریعت نے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، ہمیشہ کے لیے نکاح ختم فرمایا، تو ان کا آپس میں پردہ نہیں ہے۔ بس یہ اصول ذہن میں رکھ لیتے۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک راج کو تاج گورے سرا جانا جج راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا من
رسول اللہ بیری بگڑی موری نیا پار لگا جانا مجھے چار میں ہو جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھے کو شہید و سرا جانا نذیروں کا فی نظر مثل سونا شد پیدا جانا دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. ماشاءاللہ فیضان مدینہ آ کر بہت اچھا لگتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، پیارے امیر علیہ سنت کی زیارت ہوتی ہے. ذہن میں سوال آتے ہیں انسان کے. آج میں نے ایک سوال لکھنے کی کوشش کی کہ لکھ کے امیر سنت کے بارگاہ میں پیش کروں. اس سے پہلے امیر سنت اس کا جواب عطا فرما دیا. تو یہ اللہ پاک کے ولیوں کی کرامتیں ہیں کہ دلوں کے سوالات کو جان کر ان کا جواب عطا فرما دیتے ہیں. اس مہینے میں ہمارے بہت سے لوگ بدشگونیاں لیتے تھے اور برا مقصد لیتے تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے سیکھا کہ یہ مہینہ اس میں بہتر فعال لینی چاہیے اور ہر مسلمان کو بدشگونی سے بچنا چاہیے. طبیعت وغیرہ بھی بندے کی اگر خراب ہونا تو وہ ادھر آ جائے اور یہاں جب بیٹھ کے مرشد کریم کی امیر علیہ سنت کی باتیں سنتا ہے تو وہ اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کا جذبہ بڑھ جاتا ہے ایمان کا. جب میں نے یہاں پہ اعتکاف کیا نا ماہ رمضان المبارک میں، یہاں سے میں گھر گیا ہوں، میری کوئی نماز میرے خیال سے قضا نہیں ہوئی، میں نے نمازیں نہیں چھوڑی. مدنی مذاکرہ دیکھ کے میں پہلی بار قافلے میں گیا تھا اور ماشاءاللہ میں نے بہت اچھی نیتیں کری وہاں پر اور بہت میرے دل کو سکون ملا. امیر اہل سنت سے سوال ہوا تھا کہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ حدیثوں میں بھی یہی آتا ہے کہ بہادر شخص وہی ہے جو بندہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر جائے. یہ بات سیکھنے کو ملی کہ کسی کو برا نہ کہیں، کسی کی برائی نہ کریں اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو ہم پرستی اور 3-13-27 کے فگر کے بارے میں حضرت صاحب نے جو فرمایا اس سے دل اور دماغ کی تمام صفائی ہو گئی، کیونکہ لوگ تو ہم پرستی کی طرف جا رہے ہیں. سیکھنے کو ملا کہ جو بھی ذہن میں منفی باتیں یا جو کچھ بھی توہم پرستی کے حوالے سے تھے، بالکل دل کی صفائی ہو گئی، ذہن کی صفائی ہو گئی، ایمان کی حفاظت ہو گئی کہ کبھی کسی غلط بات کی طرف کسی توہم میں نہیں جانا. ایک زبردست بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جو اس سفر کے مہینے میں سمجھتے ہیں نا کہ سفر کرنا منحوس ہے، تو ان کے لیے امیر علیہ سنت نے آج بڑا ہی پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ جو سواد والا سفر ہے نا وہ سین والے سفر کو لڑتا نہیں ہے. اب ایک ایسی لگن ہے کہ اگلے مہینے کا قافلہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد آ جائے. جو مدنی پھول اس مدنی مذاکرے سے بندہ سیکھتا ہے وہ ہزاروں کتابوں کے مجموعے سے اگر بندہ نکالے نا پھر بھی نہیں نکال پاتا. ہمیں بھی یعنی کہ سبق ملا ہے کہ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ کہ ایسے الفاظ استعمال کریں جو غصہ اتر جانے کے بعد بھی یعنی کہ ان الفاظ کا ہمیں دکھ نہ محسوس ہو. جو پہلی دفعہ آئے گا نا وہ تو اور زیادہ سکھائے گا، کیونکہ وہ جو سیکھ کے جائے گا وہ گھر میں بچوں کو، بوڑھوں کو، جوان کو، سب کو بتائے گا کہ میں نے آج یہ سیکھا. یقین مانے مجھے خود کو حیرانگی ہوتی تھی، یار میں کیسا تھا، میں کیسا بن گیا. میں رات کو 2 بجے سو رہا ہوں، 4 بجے نماز کا ٹائم ہوا ہے، میں 4 بجے اٹھ گیا ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سارے نظر کرم میرے پیرو مرشد امیر اہل سنت کا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
दुरूदुल मदीना के साले ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 3 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 9, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूं, यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चौदह 1445 हिजरी के माह सफर शरीफ की आज 9वीं शब है। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में कसीर आशिकाने रजा जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर बिला वजह कायम रहता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नहीं, यहाँ तो दिखाते हैं, मस्जिद में रिफरत है। अमीर अहले सुन्नत, ये आपने आज देखा, तो ये कितने बजे तक चलाना है, इसके हवाले से टाइम इरशाद फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह 11 बजे इंशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत, बज़ाहिर तो ये देखा जाता है कि मस्जिद के बाहर अवाम की चप्पलें तक भी महफूज नहीं रहती हैं, लेकिन ये एक मस्जिद है जहाँ पर लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन मस्जिद के गेट के पास रखे हुए हैं और वो अंदर अपनी इबादत में मशगूल हैं। तो इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? दुनिया बहुत बड़ी है, जगह जगह तरह तरह के लोग आबाद हैं। अब ये भी एक वाकई अजूबा है इस दौर में कि वो चप्पल तक सलामत नहीं रहते, और ये मोबाइल भी लाखों लाख रुपए के मोबाइल ढेर लगा हुआ है, कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं है। अब खुदा बेहतर जाने, या तो ये वहाँ का एक मामूल है और लोग ऐसे अच्छे लोग होंगे, वहाँ चोरियां नहीं करते होंगे, सुखी होंगे वहाँ के लोग, या कोई अल्लाह बेहतर जाने को ऐसा चारों तरफ पहरे का निजाम होगा और कैमरे लगे हुए होंगे, जिसकी वजह से कोई हिम्मत नहीं करता होगा कि मैं बचकर जा नहीं सकूंगा। खुदा बेहतर जाने, ये वैसे मेरे जहन में आई बात, वरना चोरियां, डकैतियां और लूट मार इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ये कहीं कम कहीं ज्यादा, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। अल्लाह पाक रहम फरमाए। अगर वाकई वहाँ चोरियां नहीं होती तो वाकई यानी कि हैरत वाला हैरत, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे चंद ममालिक मालूमात में आए हैं कि जहाँ पर इस तरह का निज़ाम है कि चीज़ें महफूज, बल्कि अगर सड़क पर भी कोई चीज़ गिर जाए तो मतलब अगर किसी को मिल जाए तो कई दिनों के बाद भी अगर कोई वहाँ जाए तो ऐसे ही वाक़यात हैं कि मिल जाते हैं। और बात तो ऐसी जगह है कि अगर कोई आपका कुछ, जैसे मिसाल के तौर पर 2, 4, 10 लाख रुपए कहीं गिर गए और उसने वो वहाँ का एक ऐसे मुझे मालूमात है जो उस मुल्क में गए हैं, उन्होंने बताया कि अब वो जो पैसे जिसको मिले ना, वो मालूमात करके आपको पैसे पहुँचा देता है। तो जिसको पैसे पहुँचाए ना, उसको कानूनी तौर पर या अखलाक की तौर पर कहा गया है कि आप उसकी 1% जिसको तोहफे में दो।
تو پھر اس کی پرسنٹیج اس کو وہ تحفے میں بھی دیتے ہیں. تو ایسا ہے. اچھا بعض مساجد وہ ہیں جہاں میرا بھی جانا ہوا ہے کہ وہاں ٹھنڈے ممالک میں کہ حضور لوگ آتے ہیں تو اپنے جیکٹ اتار کر، باہر ٹھنڈی ہوتی ہے، مسجد کے اندر ہیٹر ہوتا ہے، تو اپنی جیکٹ اتار کر، جیکٹ بھی سستے نہیں ہوتے، وہ ہینگ کرتے ہوئے ہینگر پر لٹکاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. باہر جاتے ہوئے ان کو اپنا ہی جیکٹ ملتا ہے، کوئی اور جیکٹ کسی کا پہن کر جاتا نہیں. اور یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک اچھا خاصا معمول ہے. تو اس کے متعلق تھوڑی سی میں نے معلومات بھی لی تھی، تو پتہ چلا کہ شروع سے ہی تربیت اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے. گھر میں بھی تربیت اس طرح کی ہے، تو تعلیمی اداروں میں تربیت اس طرح کی ہے. تو اس طرح کی تربیت، یہ مذہبی لوگوں میں عموماً اس طرح کی چیزیں کم ہوتی ہیں. تو چونکہ وہاں پر ایک قرآن کا اور حدیث سیکھنے سکھانے کا نظام ہوتا ہے، تو وہاں پر اس طرح کے کام بہت کم آپ کو اور ہم کو سننے کو ملتے ہیں. مگر اس طرح کی چیزیں جہاں ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں کا شروع سے گھر میں تربیت ہو، تعلیمی ادارے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز وغیرہ میں، علاقے میں، محلے میں اگر تربیت کا نظام ہو تو لوگ شاید احتیاط کریں اور چیزوں سے بچیں. اور پھر مساجد میں یہاں وہاں آنے کا سسٹم ہو تو پھر کیونکہ پھر خوف خدا کی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، عشق رسول کی، تو تربیت تو ہو سکتی ہے. کیونکہ ہمارے سامنے چند ممالک کے ماڈل موجود ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارے مسلمان اگر اس طرح ہو جائیں تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے میرا اہل سنت، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. میں 1000 سورہ یاسین شریف کا ثواب آپ کو پیش کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے، اور پھر سوچنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ سوچی پیا تے بندہ گیا. ہم بچوں کو اس معاملے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. ویاکم. ماشاء اللہ آپ نے 1000 یاسین شریف کا حصہ ثواب عطا کیا. مرحبا. وہ اس طرح کی اقوال ہیں کہ منافق جو ہوتا ہے، مومن کا دل جو ہے نا وہ زبان کے آگے ہوتا ہے. جب بھی اس کو بولنا ہوتا ہے نا زبان کو، تو دل سے رجوع کرتی ہے کہ میں منہ سے نکلوں، میرے الفاظ منہ سے نکلے کہ نہیں. دل راستہ دیتا ہے تو الفاظ نکلتے ہیں. دل راستہ نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، تو مومن مسلمان بولتا نہیں ہے. اور منافق کا دل جو ہے نا زبان کے پیچھے ہوتا ہے، تو دل سے رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ دل کو پوچھے. تو وہ منافق اسٹیٹ فائر کرتا ہے، جب بھی زبان پہ آیا اور بولتا چلا جاتا ہے. تو اس کا یہ ماشاءاللہ وہ غالباً سید نام بتایا شہزادے نے، یہ وہ وضاحت کی اس طرح کی. ماشاءاللہ. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ جو بول رہے ہوتے ہیں نا، اور بول رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی دل سے رجوع کرنے کی، دل سے پوچھنے کی سعادت بخشے. نہ دلی دل میں پہلے وہ نا پہلے تولو بعد میں بولو. ہم پہلے بولتے بعد میں تولتے ہیں، اور رونگ نمبر لگ چکا ہوتا ہے اور فائر ہو چکا ہوتا ہے. اور جب بلیٹ پسٹن سے نکل گئی اب وہ پلٹ کر تو آئے گی نہیں. اسے جو کرنا ہے وہ تباہی مچانی ہے، اس نے مچا دی. اور اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. پھر بچوں کے تعلق سے کچھ انہوں نے آئی اصل میں انہوں نے کوئی پنجابی کہا کیا، سوچی پیا تو بندہ کیا، سوچی پیا تو بندہ ہی گیا. یعنی سوچتا ہی رہے گا. اگر اتنا ہی سوچتا رہے گا تو جو بھی کام کرنا ہے یا جس طرف کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی نہیں کر پاؤ گے، کچھ خرید نہیں لو گے. یہ عام طور پہ دکانوں والے بھی چلاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جوس بیچ رہے ہیں یا کچھ اس طرح. تو بھئی یہ 10 روپے کا، یہ اتنے کا، اتنے کا، سوچی پیا تو بندہ گیا. اتنا سوچو گے تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. وہ آپ کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو. تو ابھی تولنے کے لیے بھی آدمی کو پتہ یوں تو سوچے گا کہ بولوں کہ نہیں بولوں. تو یہ ایک نہیں لائے ہیں آج. درست تو یہی ہے کہ پہلے تولے بعد میں بولے، یعنی سوچ سمجھ کر بولے. ورنہ جو بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے اس کو عام طور پہ بارہا پچھتانا پڑتا ہے.
वो तो बोलते हैं देर किस बात की, अब जल्दी करो, खरीद लो मेरी चीज, समझे। फिर वो सर पकड़ के रोना, मेरी चीज खरीद लो, देर किस बात की। तो इस तरह के जुमले बोलते हैं लोग। अब इसमें एक सवाल आया अभी मेरे पास कि सोचना चाहिए, कितना सोचना चाहिए? अगर सोचने की भी कोई मुद्दत है, सोचने की भी कोई ड्यूरेशन है कि बंदा सोचता रह जाएगा, तो फैसला करने में कितनी जल्दी करनी चाहिए? क्योंकि बाज़ वक़्त लोग सोचने में रह जाते हैं तो गाड़ी चली जाती है। जैसी बात, जैसा मामला, वैसा सोचना पड़ता है। जैसे किसी से पार्टनरशिप करनी होती है तो बंदा शायद कई रोज तक सोचता होगा, न जाने कितनों से मशवरा करता होगा कि मैं कहीं फंस ना जाऊं। कहीं मंगनी करनी होती तो कितनी इंक्वायरियां करते हैं, कितने दिन सोचते हैं। तो इस तरह जैसी बात, जैसा मामला, वैसा सोचना। रही नेकी, तो नेकी में देर नहीं करनी चाहिए, वो जल्दी कर लेनी चाहिए, जबकि वो वाकई नेकी हो। इसमें सोचना क्या था, भाई नमाज पढ़नी है, अभी सोचना क्या था, पढ़नी है, तो टाइम आया शुरू कर दे नमाज पढ़ना। पढ़ूं नहीं पढ़ूं, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, तो यहाँ सोचने की गुंजाइश नहीं है। तो जैसा मामला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा मेरे सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि नमाज के दौरान अगर थूक आ जाए या नमाज के दौरान बलगम आ जाए तो नमाज को तोड़ देना चाहिए या जारी रखना चाहिए या क्या करना चाहिए? सवाल दोबारा। मेरा मेरे सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि नमाज के दौरान अगर थूक आ जाए या नमाज के दौरान बलगम आ जाए तो नमाज को तोड़ देना चाहिए या जारी रखना चाहिए या क्या करना चाहिए? ये थूक तो मुंह में आता रहता है, आदमी मतलब निगल लेता है, तो थूक अगर निगल लेगा तो कोई हर्ज नहीं है। बलगम मुंह का अगर निगल लिया तब भी कोई हर्ज नहीं है। और जरूरतन अपने दामन में लेने की भी इजाजत तो है। मजीद मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? जी हाँ, मसला शरी तो यही है। और अगर मुंह में इसी तरह कोई थूक या कोई चीज़ अगर अंदर ही है और निगल ली तो उसमें कोई नमाज में हर्ज वाक़ नहीं होगा। और जो आपने एहतियात फरमाई है कि एहतियात के साथ अपने पास कोई रुमाल है या कोई ऐसी चीज़ है तो यूँ भी अगर किसी ने साफ़ कर लिया उससे या ले लिया कि अमले कसीर वाक़ ना हो तो भी नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है, अगर किसी के आगे से दांत जो है वो गिर जाए तो वो आर्टिफिशियल दांत वगैरह जो आजकल लगते हैं वो लगवा सकता है? जी, आर्टिफिशियल दांत लगवा सकता है और इससे फायदा भी है कि वरना इस दांतों में जो गैप हो जाता है ना तो वो फिर दूसरे दांत भी गिरना शुरू हो सकते हैं। तो ये अंदर आर्टिफिशियल दांत ये दांतों को कंट्रोल करेगा और इनको सपोर्ट करेगा और गिरने से बचाएगा। तो लगा लेना चाहिए। और अगर ऐसा फिक्स हो गया है कि वो निकलता नहीं है तो कोई बात नहीं है, वुजू गुस्ल में निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर इस तरह का दांत है कि जब चाह लगा लिया जब चाह निकाल लिया, इस तरह के भी होते हैं, तो अब ये वुजू गुस्ल में निकाल कर कुल्ली कर ले, बाद में लगा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सैयदी, हम इस वक्त ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है और ये दुनिया का तकरीबन एक कोना ही बनता है। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी के इज्तिमात होते हैं, मदरी काफिले सफर करते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में दावत इस्लामी के चाहने वाले मौजूद हैं, आपके मुरीदीन मौजूद हैं। हुजूर, सवाल आपसे मदरी मुज़ाकरे में ये करना था, आज काफी ठंड भी है और हम ऐसे इलाके में है कि जहाँ यहाँ आबशार, हम रास्ते में आए तो आबशार भी है। अब अगर वुजू करना हो
اور ٹھنڈ کافی ہو، پانی بھی بہت ٹھنڈا ہو، تو ایسے موقع پر کیا وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں یا جتنا بھی ٹھنڈا پانی ہو وضو کرنا ہی ہوگا؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ اور اگر بندہ کسی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں بہت ہی ٹھنڈ ہے اور بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے اور اب اسے غسل کی ضرورت ہے اور پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ غسل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس صورت میں کیا ہماری شریعت ہمیں کوئی رعایت دیتی ہے؟ حضور ہمارے نیوزی لینڈ میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے، ترقی کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور یہاں بڑی تعداد میں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، اور آپ کا لگایا ہوا گلشن دعوت اسلامی اسی طرح پھلتا پھولتا رہے۔ تمام عاشقان رسول کو آنے والا یوم دعوت اسلامی بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کی شان ہے، نیوزی لینڈ میں اس وقت اتنی ٹھنڈی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کا مسئلہ دریافت کر رہے ہیں، اور میں جہاں سے اس وقت بول رہا ہوں تو کبھی 43 ٹیمپریچر، کبھی 44، کبھی 42، آج کل یہاں یہ چل رہا ہے۔ نہیں، یہاں جہاں سے میں بول رہا ہوں سخت گرمی ہے، اور سوال جہاں سے ہوا ہے وہاں سخت سردی ہے۔ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کا نظام بس چل رہا ہے، تو الحمدللہ۔ تو یہ اپنے نیوزی لینڈ میں جو پانی کا انہوں نے پوچھا، تو آخر پیتے بھی تو ہوں گے نا، برف تو گلے میں نہیں اتارتے ہوں گے، تو پینے کے لیے گرم بھی کرتے ہوں گے، تو اسی طرح وضو کے لیے بھی گرم کر لیا جائے۔ خالی یہ کہ وہ ٹھنڈا پانی ہے اور گرم پانی کی سہولت بھی موجود ہے، تب تو تیمم جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر واقعی ایسی جگہ پر ہے کہ کوئی صورت نہیں ہے گرم پانی کی اور ٹھنڈک اتنی ہے کہ تجربہ ہے اس کو، کہ پہلے ایک بار ٹھنڈا پانی سے کیا تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا، یعنی تجربہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کی ٹھنڈ مجھے نقصان پہنچائے گی، ظن غالب ہے یا اس کو تجربہ ہے، تو اس صورت میں جبکہ کوئی گرم پانی کی یا کوئی دوسری صورت موجود نہیں ہے، نہ قریب کوئی سی جگہ ہے کہ جہاں سے گرم پانی میسر آئے گا، تو ناممکن یا مطلب اس طرح کی صورت ہو نا، تب جا کر تیمم کی اجازت مل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جہاں پانی اتنا ٹھنڈا ہو کہ آپ بھی بولے کہ یار یہ ٹھنڈا ہے؟ جی ہاں، وہ بغداد شریف کی حاضری پر اس شرف ملا تھا، ہم موصل گئے تھے، موصل شریف، یہاں حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف بھی، تو وہاں ظہر کا وضو یادگار تھا، ایسے ٹھنڈک تھی اس پر، ایسا ٹھنڈا پانی تھا، ایسا ٹھنڈا پانی تھا کہ وضو کرنے میں جیسے منہ دھو رہے تھے ہم ظہر کا، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جیسے ہم پانی ڈال رہے ہیں، اتنی ٹھنڈک تھی، ایسی کڑکڑاتی، زندگی میں کبھی ایسی سردی میں نے نہیں دیکھی تھی، میرے لیے یہ واقعی تجربہ نیا تھا۔ تو ہم حاضریوں پر گئے تھے، وہ زیارتوں پر، وہ واپسی میں ہم نے فجر بغداد شریف میں ادا کی تھی، تو بغداد شریف میں مسجد، ایک بہت بڑی مسجد تھی، اس میں ہم نماز کے لیے پہنچے، ایسا پانی ٹھنڈا تھا کہ اس نے بھی اپنی یاد چھوڑی ہے۔ تو میں یوں سوچتا تھا، شاید اس وقت بھی اب بھی سوچتا ہوں کہ یار لوگ نماز کیسے پڑھیں گے یار، جو بہت پکا نمازی ہوگا وہ تو وضو کر لے گا، جنرل پبلک نماز میں کیسے آئے گی؟ یہاں وہاں اب سہولتیں ہوں تو پتہ نہیں ہے، ان دنوں سہولتیں نہیں تھی جن مسجدوں میں مجھے جانا ہوا، تو لوگ کیسے نماز پڑھیں گے یار؟ مسجد میں تو صحیح بات ہے کہ اپنے گھر میں بھلے مطلب ہے کہ پنکھا بھی نہ ہو، مسجد تو فل ایئر کنڈیشن ہونی چاہیے، اپنے گھر میں بھلے مطلب بندہ ٹھٹھرتا ہے، سردیاں ہیں، مسجد میں ہیٹر ہونا چاہیے یار۔ کسی بہانے لوگ مسجد میں آئیں، نہیں آتے، بہانہ مل جاتا ہے ان کو کہ یار سردی بہت ہے، یار گرمی بہت ہے، مسجد میں گرمی ہوتی ہے۔ کوئی اس طرح کا لوگوں کو عذر نہ رہے، آسانیاں دی جائیں جبکہ میسر ہوں
اور عرف کے مطابق صورت ہو. اب پہلے کا چندہ رکھا ہوا ہے اور وہاں کا عرف نہیں ہے تو اے سی نہیں لگائیں گے, پھر اے سی کے لیے الگ پارٹی آپ کو پکڑنی پڑے گی. یہ ویسے میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ ہم جتنی سہولتیں دیں گے, پہلے مسجدیں سادی ہوتی تھی اور کوئی اس کا آج کل جو زیب و زینت ہوتی ہے ڈیکوریٹ کرتے ہیں جس طرح مسجدوں کو, پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بلکہ منع تھا مسجد شادی رکھنی ہے. لیکن آہستہ 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 ماحول تبدیل ہوا اور لوگ مطلب یعنی کہ وہ بس اس کی طرف مائل ہوئے زیب و زینت. پھر غیر مسلموں کے جو مطلب انداز سے ان کے مطلب جو بھی عبادت گاہوں کے اس کے ان میں ٹیپ ٹاپ اور دیکھی گئی, یعنی کہ مسلمانوں کا دل تھوڑا ہو, تو اس لیے پھر علماء نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے مسجد کو بھی نقش و نگار رونق یہ جو اب جو کر رہے ہیں, پہلے نہ گنبد ہوتا تھا نہ منارہ ہوتا تھا مسجدوں میں, ابھی کچھ سادہ. تو یہ آہستہ آہستہ یہ سلسلے ہوئے مسجدوں کی رونق زینت اس کے. اب تو ایک سے ایک زینت اور خوبصورت مسجدیں بن رہی ہیں, صحیح ہے, مطلب بننی چاہیے. یہ کسی طرح آدمی کا دل لگے اور نماز کے لیے آئے. ہیٹر بھی لگنے چاہیے, گیزر بھی لگنے چاہیے, گرما گرم پانی ہو, اور گھر میں وضو کرنے میں آدمی ٹھٹرے گا تو بولے گا چلو یار مسجد چلتے ہیں, نماز بھی وہیں پڑھ لیتے ہیں جماعت سے, جماعت بھی مل جائے گی, وضو بھی کر لیں گے. تو یوں آدمی مائل ہو مسجد کی طرف, ایسا سلسلہ کرنا چاہیے. شریعت کے دائرے میں رہ کر علماء کی رہنمائی سے لے کر جہاں آپ کو سچکا نہ پڑے, سمجھ نہ پڑے, دارالعلوم اہل سنت سے رجوع کر لیں, ان سے مشورہ کر کے پھر آگے بڑھیں. اور مخیر اسلامی بھائیوں کو جن کو اللہ نے مال دیا ہے, اپنا مکان ایک سے ایک عالی شان بنا رہے ہیں, پلازے کھڑے کر دیتے ہیں, آپ کے محلے کی مسجد جو ہے اس سے غربت کے آثار ہوتے ہیں. ایسا نہیں کریں. مسجد کو تو سچی بات ہے کہ پہلے مطلب یعنی کہ آسائش فل کرنا چاہیے, پھر آدمی اپنا گھر دیکھے. لیکن چلو پہلے اپنا گھر دیکھ لیا, اب مسجد کو دیکھ لو, یوں ہی کر لو. آپ کا گھر جنت میں نہیں جائے گا, باقی یہ بتا دوں ساری مسجدیں جنت میں جائیں گی. یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے, ملفوظات میں پڑھا ہوئے ہیں. صلی اللہ علی محمد. آپ نے ماشاءاللہ مخیر جو مال و اسباب اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہے ان کی آپ نے توجہ دلائی ہے. تو ترغیب کے لیے جیسے کہ ایک مسجد کا مجھے ابھی واقعہ پتہ ہے کہ ایک ہی اسلامی بھائی تھے اور انہوں نے کہا یہ مسجد میں بناؤں گا, تو ان کو مسجد بنانے کے لیے دیا گیا. تو انہوں نے مسجد بنایا تو مسجد میں ماربل آیا تھا, ماربل. تو وہ آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ مسجد وہی بنا رہے تھے اور اپنی خاص آمدنی سے وہ اس پر خرچ کر رہے تھے. تو جب یہ مسجد دیکھنے کے لیے آئے تو ماربل جب دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ ماربل واپس بھیج دو. کہا کیوں بھائی؟ تو کہا کہ اس سے قیمتی ماربل میرے گھر میں لگا ہوا ہے اور میں اس مسجد میں میرے گھر سے قیمتی ماربل لگاؤں گا. تو یہ میں جانتا ہوں ان کو کہ جن کا یہ ذہن تھا. آپ نے مسجد کی ماشاءاللہ جو رونق بنانے کے لیے, نمازیوں کو بلانے کے لیے جو کچھ بیان کیا, کیا اس میں مسجد کی صفائی کا بھی کوئی عمل دخل ہے کہ یعنی مسجد میں اگر کوئی آئے تو چونکہ اس کو وضو خانے پہ جانا ہے تو وضو خانے صاف ستھرے ہوں, بعض اوقات ٹوائلٹ میں, باتھ روم میں, استنجا خانے میں جانا ہوتا ہے تو وہ صاف ستھرے ہوں. بعض اوقات جیسے میں ایک مسجد کو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور اسٹوڈنٹس کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی, تو وہ جو جوتے پہن کر آتے تھے, شوز پہنتے تھے, وہ شوز چند دفعہ مسجد سے چوری ہوئے. تو اب انہوں نے اس مسجد میں آنا بند کر دیا, یہ مجھے پتہ ہے, اور پھر وہ کہیں اور جانے لگے. تو کیونکہ بعض اوقات اب تو چونکہ بہت کافی مہنگے جوتے آ رہے ہیں, تو جوتوں کی جیسے دیکھ بھال کے تعلق سے, صاف صفائی ستھرائی کے تعلق سے, یا عرف و عادت کے مطابق وہاں جیسے بڑے بزرگ آتے ہیں تو ان کے لیے کچھ بیٹھنا وغیرہ آگے, جیسے بعض اوقات ساؤتھ افریقہ میں, یو کے وغیرہ میں بھی چند ممالک میں ہم نے دیکھا ہے, اور عرب دنیا میں بھی بعض جگہ دیکھا ہے کہ سہولتیں دی گئی ہیں نمازیوں کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر عرف و عادت شریعت اس بات کی ہمیں یہاں بھی اجازت دیتی ہو, جن ممالک ہم تذکرہ کر رہے ہیں, تو وہاں بھی اس طرح کا نظام بنایا جائے اور صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام ہو؟
माशाअल्लाह। सफाई सुथराई तो ज़रा उर्फ तो है इस पे कि सफाई तो रखी जाती है, और जहाँ सुस्ती है वहाँ सुस्ती नहीं होनी चाहिए। इस्तिंजा खाने का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, और वरना ये कि लोग मस्जिद में आते कतराते हैं। ऐसी अजीबो गरीब हालत है कि इसका मुझे तजर्बा है ना। मैं पहले दौरे करता था जब पंजाब के, सिंध के, यानी कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बड़ी मस्जिद थी जहाँ मेरा बयान था, रात को जो बड़ा बयान होता, बड़ा इज्तिमा। तो मुझे कहा गया यहाँ एक ही इस्तिंजा खाना है और वो भी टूटा फूटा है, आपका गुजारा नहीं होगा। फिर स्कूटर पे किसी के मैं मारा फिर रहा था कि मैं पेशाब कहाँ करूं और वुजू करके फिर मैं बयान करूं। अब ऐसी सूरत में यही सोचता हूँ कि फिर नमाज के लिए कहाँ आएंगे यार। यानी मस्जिद, बड़ी बड़ी मस्जिदों में आधी सफ नहीं मिलेगी। जिसको घर से वुजू करके आना हो, इसके बाद टाइम हो, घर जाए, इस्तिंजा वुजू करे, और मतलब तो नमाज पढ़ना चाहे तो भले पढ़े आकर, मस्जिद हाजिर है। मस्जिद बहुत बड़ी है, इस्तिंजा खानों का निजाम नाकिस। यानी कि वो जब काफिलों में हम जाते थे किसी दौर में, पंजाब इधर उधर, वाकई मस्जिदों में इस्तिंजा खानों के मसाइल इतने थे, तो फिर हमने ये तरगीब बात दी, और हमारे उसमें शायद लिखा हुआ भी मिलेगा, तहरीरात भी मिलेंगी कि जहाँ मस्जिद में काफिला ठहरे ना, वहाँ इस्तिंजा खानों की आपस में तरकीब करके, पैसों की कोई अलग से फंड करके वहाँ बेहतरीन इस्तिंजा खाने बना दो। तो काफिले में, वरना सही भाई जाकर 3 दिन वहाँ रुकेंगे कैसे? 3 दिन, 12 दिन, 1 माह वहाँ क्या करेंगे बेचारे? अब इस्तिंजा खाना है तो दरवाजा नहीं है, दरवाजा है तो अंदर की कुंडी गायब है। अब वो एक बाहया आदमी अंदर जाके बैठेगा कैसे? कि हमारे यहाँ तो दरवाजा बजा रहे होते हैं, आए जल्दी निकल, अरे जल्दी निकल, पाए चढ़ाए हुए क्या? अब उसमें कुंडी भी नहीं है, अब बेचारा कांपता हुआ, हाँपता हुआ बैठा हुआ अंदर, तो वो क्या करेगा? तो इस तरह का मतलब है कि अखलाकियात को भी संवारने की जरूरत है। कि कोई अंदर गया तो अंदर कोई जाकर सोने के लिए थोड़ी गया, तो उसको इतना बजाएंगे दरवाजे, और मतलब सब आजमाइशों से गुजर चुका हूँ, समझो कि लोग ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, अब भी कर रहे होंगे। कोई सुधार आना बहुत मुश्किल है इस तरह के निजाम में। तो बहरहाल ये कि सहूलतें इस्तिंजा की, वुजू की A1 होनी चाहिए, तब जाके लोग नमाजें पढ़ेंगे। घरों में भी वुजू खाने होने चाहिए। अब बड़े बूढ़े आदमी जो मतलब बेसिन पर कहाँ वुजू करेंगे यार? हम लोगों से, मेरे जैसा आदमी बेसिन पर कैसे वुजू करेगा? और पाँव उठाएगा, दूसरा पाँव फिसलेगा, आएगा नीचे बेचारा, तो खौफ के मारे फिर वुजू नहीं करेगा। वुजू नहीं करेगा तो नमाज नहीं पढ़ेगा, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बैठकर इंतजाम हो। फिर जो हमाम होते हैं, हमाम में भी ये तजर्बा है, बाद जगह पर ये इतना फिनिशिंग होती है कि आदमी के पाँव फिसले, समझे? तो इस तरह का निजाम होता है हमामात में भी। ये घरों की बात कर रहा हूँ। मस्जिदों में भी बाद औक़ात वुजू खाने जो है ना, वो स्लिप पिछले से 18 या 19 में मस्जिदुल हराम शरीफ के वुजू खाने पर मैं सीट पर बैठा हुआ था, हाजी इमरान थे मेरे ख्याल हमारे साथ, और मैं सीट पर से पीछे जो फिसला तो ठा करके नीचे आकर बैठा रह गया। खैर फिर मैंने उसके बाद में जाकर, मुझे तकलीफ तो उस वक्त तो इतनी नहीं हुई थी, तो MRI वगैरह करवाया मैंने, तो कोई ऐसी चीज आई नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जाने। ताहम यह कि मेरे लिए एक जिंदगी का रोग तो मिला ना, ये वुजू ऐसा मतलब फिनिश वो सीट थी कि फिसल के मैं पीछे आकर गिरा। अच्छा, एक बेचारा कोई अफगान का काफिला था हाजियों का, या पठान लग रहे थे, बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला, उसने बेसिन में वुजू किया होगा, सेहत अच्छी होगी उसकी, और उसका फिसला पाँव ये आया नीचे, तो उसका सर फट गया था, खून निकल रहा था, और इसके काफिले वाले बेचारे उस बुजुर्ग हाजी को संभाल रहे थे। तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है
کہ کہاں سلپ کہاں مطلب فنیشنگ کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. دیوار کو کرو نا فنش یار, کہ چھپکلی بھی چلے تو پھسل کے نیچے گرے. فرشوں کو اتنی فنیشنگ کیوں کرتے ہیں؟ حضور میں اس کے لیے اس میں بھی اتنی فنیشنگ ہوتی ہے اور اتنی مطلب کہ وہ چکناٹ ہوتی ہے کہ ہم جیسا آدمی اگر چلتے ہوئے ڈرے کہ کہیں آ نہیں پڑے یار. اس کے لیے وہ ایک پانی کا قطرہ بھی گرے نا اور اس پر پاؤں پڑے تو پھسل کے نیچے آدمی. ایک لفظ ہے, ہم سب کے گھروں کا یہی حال ہے. ایک لفظ ہے حضور گلوز. ابھی جو آج کل جو بھی گھر بناتے وہ ٹائلیں تو ڈیفینیٹلی اب تو ٹائلیں لگتی ہیں, موزیک کا تو ٹائم نہیں ہے, ماربل لگتا ہے یا ٹائلیں لگتی ہیں. تو ماربل میں تو اگر پالش ہوتی تو ماربل میں تو ویسے ہی جو سلپ ہونے والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اگر ماربل زیادہ اس کو فنش کیا جائے. لیکن جو ٹائلیں کوئی باتھ روم میں ٹائلیں لگتی ہیں تو میں یہ سب تقریباً کو پتہ ہوگا, نہیں پتہ بتا دوں. ٹائلیں دو قسم کی ہیں, میٹ اور گلوز. ایک ہوتے چمکیلی ٹائلیں جو چمک رہی ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی نیچے فرش پہ لگتی ہی نہیں ہے. کبھی پروفیشنل آدمی, تجربے کار آدمی آپ کو بولے گا کہ جو گراؤنڈ فلور ہے, فلور کی ٹائلیں الگ ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ میٹ ٹائل کہلاتی ہیں. وہ رگڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس پر آپ چلیں پانی کے ساتھ بھی چلیں تو آپ کا پاؤں نہیں پھسلتا. یہ باقاعدہ بنتی اس وجہ سے ہیں کہ یہاں پر کوئی پھسلے نہیں. تو یہ فلور ٹائلیں یہ جب بھی آپ لینے جائیں گے تو جو بھی گھر بناتے ہیں, وضو خانے بناتے ہیں, مسجد میں لگاتے ہیں, تو وہ وضو خانوں میں یہاں یہ اس طرح کا اہتمام کریں گے تو کافی لوگوں کی بچت کر لیں گے. ورنہ اصل میں ہوتا حضور یہ ہے کہ بنانے والا اوپر کھڑا نہیں ہے, جس کو بنانے کے لیے دیا ہے نا اس کو دے دیا ہے. اب جس کو بنانے کے لیے دیا اس کو دے دیا, وہ اپنی مرضی سے چیزیں لاتا ہے لگاتا ہے. ہماری مساجد کے وضو خانے اور یہ جو بھی پرابلمس ہیں اس کی بعض اوقات ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کوئی تجربہ کار آدمی کھڑا نہیں رہتا, چندہ آ رہا ہوتا ہے بس لگ رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے توجہ دلائی ہے, میں ابھی یہ جو ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہو گئی ہے, ڈیٹیل میں امیل سنت نے ماشاءاللہ یہ بیان فرمایا ہے. دعوت اسلامی کے چونکہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں وہ کم و بیش مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. تو یہ جو امیل سنت نے مدنی قافلوں کے تعلق سے فرمایا کہ باقاعدہ جہاں مدنی قافلے جاتے ہیں, اب تو کورسز تو ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے, پھر اعتکاف ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے, تو یہ جتنے بھی اسی مساجد ہیں بالخصوص میں بات کر رہا ہوں, وہاں پر دیکھا جائے ہم یہاں کیا کرتے تھے جن دنوں یہ پوری تحریک چلی تھی, اور کہ جو مخیر علاقے ہوتے, بعض علاقے ایسے ہوتے جن میں کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ پاک نے نوازا ہوتا ہے, تو ان کے مدنی قافلے بعض اوقات ایسے علاقوں میں بھی گئے ہیں کہ جہاں پر یہ اس طرح کا حال دے کر انہوں نے اس کو بنا بھی دیا ہے. تو پھر وہ ظاہر یہ ساری وہ یہ پھر صورت حال کے مطابق کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر مخیر بنا کر تو آ جاوے, دوبارہ مدنی قافلے میں نہ آ جاوے کہ یار یہاں تو سہولت ہی نہیں ہے. تو یہ سوچ سمجھ کے تھوڑے کام کیجئے گا. اللہ پاک نے چاہا تو ہماری مسجدیں بہت صاف ستھری بھی ہوں گی, اور امیر کا رسالہ ہے مسجد خوشبودار رکھی ہے, اور جو فیضان نماز کتاب ہے اس میں بھی مسجد اور اس کی صفائی اور خوشبو کے تعلق سے الحمدللہ ایک اچھا خاصا مواد موجود ہے, جسے پڑھ کر اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں کافی سے فوائد حاصل ہوں گے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کہ میرے نواسے محمد حذیفہ محمد کامران اطاری جڑا والا سے ہیں, ان کو اپنا مرید بنا لیجیے, جن کی عمر 1 ماہ 21 دن کی ہے. ان دونوں کو میں نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کیا. انہوں نے نواسے کا شاید نہیں مطلق کا ہے نا, مطلق کا ہے. اچھا, اگر باپ یا سرپرست کی اجازت ہے تو یہ خیر میں نے تو بیعت کر لی تو یک طرفہ تو ہو گئی. ان کے والد یا سرپرست کو اگر پتہ نہیں ہے تو یہ بیعت کافی نہیں ہے. اگر وہ ہاں کہہ دیں گے کہ بیعت باقی رکھیں گے, وہ ہاں کہہ دیں گے کہ چلو ٹھیک ہے مرید کر لیا صحیح ہے, تو اب یہ مرید ہو جائیں گے, ورنہ پھر یہ معلق رہے گا, معاملہ بیچ میں لٹکا رہے گا. تو اس لیے والد یا سرپرست کی اجازت سے ہی چھوٹے بچے کو بیعت کروائی جائے. نانے دادے جو ہوتے ہیں وہ نہیں کروا سکتے, ماں بھی نہیں کروا سکتی. اگر کروا سکتی ہے تو بھی ایون سائڈ ہوگی, وہ
कंप्लीट उसी वक्त होगा जब बाप या सरपरस्त इसको ओके करेगा। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजिरीन, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु और दूसरे असहाब ने फरमाया कि तौबा नसूह वो है कि तौबा के बाद आदमी फिर गुनाह की तरफ न लौटे, जैसा कि निकला हुआ दूध फिर थन में वापस नहीं होता। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया हमें बेअत से पहले तौबा भी करवाते हैं। इस वक्त मौका बड़ा अच्छा है कि जो अब तक किसी भी पीर साहब के मुरीद नहीं हैं, वो आज अमीर अहले सुन्नत के जरिए हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाएं, तौबा की बरकतें भी पाएं, इस सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया की बरकतें भी पाएं। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया से अर्ज करूंगा कि हमें तौबा भी करवा दें और हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल कर लें। और मेरे वो मदनी चैनल के नाजरीन और फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज के हाजिरीन में जो अभी तक किसी पीर के मुरीद नहीं, वो मुरीद बन जाएं, और जो पहले से किसी पीर कामिल के मुरीद हैं वो चाहें तो बेअत बरकत हासिल करते हुए तालिब हो जाएं। इंशाअल्लाह अल करीम इसके जरिए आपको